سنت ابراہیمی میں کروڑوں جانوروں نے جان مار دی۔ اعتراض اٹھتا ہے ہندو بھائیوں کا، دیکھتا ہوں وہاں سے ان کی ایسوسیشن بھی ہے کوئی گائے سے، اور وہ اعتراضات کہ یہ کیوں جانور کو مار دیتے ہیں، کیا ہے سنت ابراہیمی کی حکمت کیا ہے؟ یہ جانور کا ذبح ہونا، قربانی کرنا اور قربانی دینا یہ اللہ کا حکم ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ویسے مر جائیں گے، یہ گل سڑ جائیں گے، کٹ جائیں گے، یا کوئی کھا لے گا اور انہیں فنا کر دے گا، مگر جو قربانی کیا جائے گا جانور، اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ پل صراط پر تمہارے سواریاں بنیں گی، سواریاں بنیں گی۔ سبحان اللہ۔ جب انسان قربانی کرے تو سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ اونٹ، بکرا، دمبا، پاٹا، بچھیا، بچھڑا؟ میں کہتا ہوں نادر بھائی، مجھے پتا ہے میری قربانی قبول ہے یا نہیں، آپ کو پتا ہے؟ اگر وہ قربانی اللہ کے لیے تقوی کی بنیاد پر ہے، اگر تم نے اللہ کے لیے کیا ہے تو تمہاری قربانی قبول ہے اور اس پر سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اکثر جانور بدک بھی جاتا ہے، اب وہ سب کو مار بھی رہا ہے، گرا بھی رہا ہے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، ایسے موقع پہ گولی مار سکتے ہیں؟ جانور اگر بے قابو ہو جائے اور کوئی بھی اسے نہ پکڑ سکے تو اس کو گولی مار سکتے ہیں۔ جب گولی ماریں گے وہ گرے گا تو اس کے بعد فوراً جائیں گے، دیکھیں گے جان باقی ہے تو اس پر ذبح اختیاری کریں گے، لیکن یہ ذبح اضطراری اس جانور کے لیے جو انتہائی سرکش ہو جائے اور کسی کے قابو میں نہ آئے۔ اگر جانور حاملہ نکلا ہے، اس کے بعد بھی کسی کا آئیڈیا غلط نکلا ہے اور وہ قربانی کے بعد بچہ نکلا، اب اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ دوسری قربانی کرے، اس پہ شریعت کیا حکم لگائے گی؟ گائے لے لیں یا بکری لے لیں، دمبی لے لیں یا بھیڑ لے لیں یا پھر اونٹنی لے لیں، کوئی بھی ایسا جانور ہو وہ حاملہ ہو، یہ غلطی سے لے لیں، عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے، قربانی آپ کی ہو گئی۔ عورت انڈیپینڈنٹ ہے، خود کما رہی ہے، اس پہ قربانی واجب ہے؟ بہر صورتین اس کا شوہر کما سکتا ہے یا نہیں کما سکتا، اس کا اپنا ذاتی پیسہ ہے، کاروبار کرتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں یا جو بھی کرتی ہیں، ذاتی پیسہ ہے، ذاتی پیسہ ہے، وہ صاحب نصاب ہیں، ان پر قربانی ایسے ہی واجب ہے جیسے ان پر نماز، روزہ اور حج واجب ہے۔ قربانی کی جانور جب گراتے ہیں اور جب سلہ پھیرتے ہیں کتنی رگیں کاٹنا جائز ہے، اور اس کے بعد کاٹنے کے بعد اکثر لوگ وہ چھری یوں ڈال کے کھڑی چھری مارتے ہیں جس پہ جانور کو بڑی اذیت بھی ہوتی ہے، اور حرام مغز پہ چھری مارتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ کار بتا دیں۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی۔ سنت ابراہیمی میں کروڑوں جانوروں نے جان مار دی، اس کے پیچھے کیا ہے حکمت، بتائیں گے مفتی ہزاروی، مفتی عبدالقادر ہزاروی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مرحبا، جی آیا نو، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا، آپ نے عزت بخشی، آپ نے یہاں بلایا، اللہ کریم آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ جو لوگ عزتیں دیتے ہیں وہ عزتیں پاتے ہیں، اور یقیناً اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، بڑی عزتیں دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کا فرمان بھی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میں آج پہلی ملاقات میں یہی دعا کروں گا کہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ ہر وقت آپ کا ساتھی رہے، یہ کبھی بھی آپ سے نہ چھوٹے، اس جہان میں بھی، عالم برزخ میں بھی، اور قیامت میں بھی آپ اس آیہ مقدسہ کا مصداق بنے رہیں۔ ارے مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ آپ کا بھی سایہ ہم پہ قادر سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے میں نے انٹرو بولا ہے، جی، بقرہ عید کی آمد ہے، جی، سنت ابراہیمی، اور جیسے میں نے انٹرو میں بولا کہ سنت ابراہیمی میں کروڑوں جانوروں نے جان مار دی، ایسا ہی، اس کے پیچھے کیا ہے حکمت، بتائیں گے مفتی ہزاروی؟ سب سے پہلے حکمت بتائیں کہ اعتراض اٹھتا ہے ہمارے جو نان مسلم ہیں، خاص طور پہ میں اکثر ہمارے ہندو بھائیوں کا دیکھتا ہوں، وہاں سے ان کی ایسوسیشن بھی ہے کوئی گائے سے، اور وہ اعتراضات کہ یہ کیوں جانور کو مار دیتے ہیں، اور یہ ہے، تھوڑا سا یہ بتائیں آپ کہ یہ کیا ہے، سنت ابراہیمی کی حکمت کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما اسلما وتلہ للجبین، صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کروڑوں جانور جو ہیں اس میں وار دیے،
کیوں نہ ہو ایسا کہ قرآن کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب کی۔ جب طلب کی گئی تو قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اس وقت بھی شیطان آیا اور اس نے آ کر حضرت حاجرہ سے بہت ساری ایسے باتیں کہیں اور ایسے وسواس اور ہیلے اور بہانے ان کے سامنے رکھے کہ کسی طریقے سے یہ حضرت خلیل کو روکیں، مگر چونکہ وہ خلیل کی اہلیہ تھیں، وہ خلیل کی زوجہ محترمہ تھی، تو ظاہر ہے کہ جب خلیل کا گھر ہے تو اس گھر میں بھی تو خلیل کی بہاریں ہوں گی۔ پھر وہ لے کر جب منا میں چلے گئے تو وہاں جا کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تو قرآن کریم کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب وہ دونوں راضی ہو گئے باپ قربان کرنے پر اور بیٹا قربان ہونے پر، تو جبیں کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل۔ حالانکہ ہم جانور کو پیشانی کے بل نہیں لٹاتے ہیں، ہم اس کو پہلو کے بل لٹاتے ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے ابا حضور مجھے اس طریقے سے لٹائیں کہ آپ میرے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکیں۔ اللہ اکبر۔ اور نادر بھائی قرآن کریم میں آتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے عطا کیے۔ بے شک۔ پھر جب آپ چھری چلاتے ہیں تو حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے مینڈا لا کر رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل کو بچا لیا گیا اور اس جگہ مینڈا رکھا گیا۔ مینڈا رکھوانے والی ذات اللہ کی ہے، رکھنے والی ذات جبریل امین کی ہے، اور قربان کرنے والی ذات وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ یہ اتنی عظیم اور مقدس ذاتیں ہیں جس انداز سے انہوں نے اسماعیل کی جگہ مینڈے کو قربان کیا ہے۔ آپ نے تو لاکھوں اور کروڑوں میں بات کی، قیامت تک یہ انشاءاللہ قربان ہوتے رہیں گے۔ اور پھر اسی اجناس میں گائے کا آپ نے ذکر کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسماعیل پر کل کائنات کی اول سے لے کر آخر تک ساری جو گائے ہیں وہ بھی قربان ہیں، اور اونٹ بھی قربان ہیں، مینڈے بھی قربان ہیں، اور بکرے بھی قربان ہیں۔ دوسری آپ نے گائے کی بات کی ہے، تو یہ گائے تو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے جتنے جانور بنائے ہیں ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے یہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدوا، سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ فلہذا یہ جانور کا ذبح ہونا، قربانی کرنا اور قربانی دینا یہ اللہ کا حکم ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ بے شک۔ ظاہر ہے دنیا فانی ہے، ہم بھی فنا ہیں، جانور بھی سارے فانی ہو جائیں گے، مگر اس کے نام پہ فانی ہوں گے تو حیات ملے گی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی یہ سب اللہ کے لیے ہے، اور اس جانور کے ساتھ ہم ایک بھلائی کر رہے ہیں، اچھائی کر رہے ہیں، ویسے مر جائیں گے، یہ گل سڑ جائیں گے، کٹ جائیں گے، یا کوئی کھا لے گا اور انہیں فنا کر دے گا، مگر جو قربانی کیا جائے گا جانور، اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ پل صراط پر تمہارے سواریاں نیچے بنیں گی، سواریاں بنیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اب میرے خیال میں اگر کوئی ہندو سوال کرے یا کوئی غیر مسلم سوال کرے یا آج کا کوئی ملحد سوال کرے یا کوئی دین سے بیزار سوال کرے، وہ کرتا رہے۔ اللہ نے جس جانور کو قربانی کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اللہ نے اس جانور کو بھی ایک ہمیشہ والی زندگی عطا فرمائی ہے، اور فرمایا قیامت کے دن انہیں خوب فربہ کر کے تمہارے پاس اور تمہارے نامہ اعمال میں پیش کیا جائے گا۔ اور حرف آخر اس سوال میں یہ ہے، صحابہ کرام نے یہ سوال کیا قربانی یعنی کیوں کرتے ہیں، جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ مل اضاحی، قربانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ خلیل کی سنت ہے، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس وقت جتنے لوگوں نے حضور سے سوال کیا تھا وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے تھے، قریشی تھے، قریشی کنانہ سے، وہ اسماعیل سے اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے۔
پتہ یہ چلا قربانی کا سبق بھی پڑھا دیا اور باپ سے محبت اور الفت کا طریقہ بھی بتا دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے برابر تمہارے لیے نیکیاں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ جو اون والے جانور ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے بھی ہر بال کے برابر تمہیں اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں نیکیاں چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں عالم برزخ کے اندر سہولت چاہیے، اس لیے ہم اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اور ہمارا قرآن واضح طور پر آسمانی کتاب ہماری یہ کہتی ہے جانور کو ذبح بھی اللہ کے نام پر کرنا ہے، بنا اللہ کے نام کے کوئی جانور ذبح کیا جائے ہم اسے کھاتے بھی نہیں ہیں اور اسے ہم اہمیت بھی نہیں دیتے۔ اچھا حضرت، عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا کیسا ہے؟ مطلب عید کی نماز نہیں پڑھی اور بس صبح اٹھا ہے، پاؤں پھٹی اور قربانی کر دی؟ جی، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی واضح حدیث ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ میں تشریف لائے، اس سے پہلے آپ نے اپنی قربانی کا جانور ذبح فرما دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی پوچھا کہ آپ نے کیوں ذبح فرمایا؟ حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ میرے پڑوس والوں کو گوشت کی ضرورت، وہ غریب ہیں، اور میں نے یہ چاہا کہ آج بڑا دن ہے اور بڑے دن میں سب سے پہلے ان غریبوں کو گوشت پہنچاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا نیت تو تمہاری اچھی ہے مگر آئندہ ایسا نہ کرنا کیونکہ اس کا وقت عید کی نماز کے بعد ہے، عید کی نماز سے پہلے نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اب کوئی دوسرا جانور بھی نہیں میں اپنی قربانی کو لوٹاؤں؟ صرف 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے۔ نادر بھائی میں آپ کے پروگرام سے ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں۔ اختیار مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، مختار کل ہیں آپ اللہ کے بنانے سے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے لیے جائز ہے 6 ماہ کا بکری کا بچہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو، یہ اجازت صرف تمہیں دے رہا ہوں، اجازت وہی دیتا ہے جو اللہ سے اجازت لیا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں، بعد میں۔ اب سوال اس کے ساتھ ایک اور ملا لیں، یہ کراچی شہر اتنا بڑا ہے کہ اب کیا ہر محلے کے اندر نماز ہو جائے یا ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس میں؟ فرمایا نہیں، پورے شہر کے اندر پہلی نماز ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ آپ کے علاقے کے اندر نماز عید ادا ہو گئی، آپ نے ابھی کسی دوسری مسجد میں جا کے ادا کرنی ہے تو آپ کسائی کو حکم کریں وہ آپ کے جانور کو ذبح کریں، آپ عید پڑھ کے واپس آئیں تو کلیجی کے ساتھ ناشتہ کریں۔ واہ واہ واہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا اگر جانور حاملہ نکلا ہے، جب بچھیا کاٹی جاتی ہے، جی جی کراچی میں تو بڑی وافر مقدار میں بچھیا بڑی ڈیمانڈ پہ، جی جی، تو اب یہ چیک کرتی ہے گابی تو نہیں ہے، مطلب پیٹ پہ ہاتھ لگا کے بھی دیکھتے ہیں کوئی چھل رہی ہے تو مطلب بچہ ہے۔ یہ سچی بات تو یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بھائی پیٹ پہ ہاتھ لگا کے دیکھو۔ اس کے بعد بھی کسی کا آئیڈیا غلط نکل آیا اور وہ قربانی کے بعد بچہ نکل آیا، اب اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ دوسری قربانی کرے، اس پہ شریعت کیا حکم لگائے گی؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ آپ نے جب بچھیا کا نام لیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں بقرۃن، اور اس سے ایک بڑی صورت بھی منسوب ہے قرآن کریم کی، تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اور اس میں گائے کا ذکر کیا گیا، بنی اسرائیل کی اس گائے کا بھی ذکر کیا گیا جس کو قتل کر ذبح کر کے اس کے گوشت کو مار کر اس مقتول کو زندہ کیا گیا تھا۔ فلہذا گائے سے ہمیں بڑی محبت ہے، اس انداز سے محبت ہے اسے ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ گائے لے لیں یا بکری لے لیں، دمبی لے لیں یا بھیڑ لے لیں یا پھر اونٹنی لے لیں، کوئی بھی ایسا جانور ہو وہ حاملہ ہو یہ غلطی سے لے لی، عیب نہیں ہے؟ عیب نہیں ہے حضرت، کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی، یہ عیب نہیں ہے، حاملہ ہونا عیب نہیں ہے، پھر حاملہ نہ ہو تو عیب بنتا ہے۔ ہاں وہ تو ایک پروسیس صحیح نہیں ہے اس کا، وہ تو پھر وہ بانج ہو گئی نا، یہ تو ایک بات تھی بانج ہو گئی، یہ تفنن کے طور پر، تفنن کے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ ہونا عیب نہیں ہے، اس میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو بتا دے کہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے لیکن اس کی پیدائش قریب ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کا بچہ پیدا ہو۔ لیکن اکثر اور محققین کا قول یہ ہے آپ کو پتہ ہے 100% اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے زندہ ہے، مگر آپ اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو 2 صورتیں ہیں، وہ بچہ مرا ہوا نکلے گا یا زندہ نکلے گا، قربانی آپ کی ہو گئی۔ قربانی کے اندر کوئی بھی اس کے اندر یوں سمجھیں
کمی بھی نہیں آئی، پورا کا پورا ثواب ملے گا، ہر بال کے بدلے انشاءاللہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن بندہ رہی یہ بات کہ اب اس بچے کا کیا، اس بچے کا کیا کریں؟ بچے کا کیا کریں؟ اگر وہ مردہ نکلے تو اسے پھینک دیا جائے، اگر وہ زندہ نکلے تو اسے بھی اسی وقت ذبح کرنے کے بعد قربانی کے گوشت میں ملا دیا جائے۔ اچھا، اسے رکھ نہیں سکتے؟ نہیں، اسے نہیں رکھ سکتے، اسے نہیں رکھ سکتے، یہاں تک کہ قربانی کے جانور کی جو رسیاں ہیں اور قربانی کے جانور کا جو چارہ بچ جائے آپ اس کو بھی صدقہ کریں گے، اس کے اندر سے نکلے یا اس کی باہر کی چیزیں، جب آپ نے اس کو اللہ کے نام پہ کاٹ دیا اب اس میں سے کچھ بھی آپ بچا کے نہیں رکھ سکتے۔ تو حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، اور اس کے بعد اگر زندہ نکلے تو اس کو فوراً ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کو اس گوشت میں ملا کر خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں اور تقسیم بھی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، با اثر۔ جی اچھا حضرت، کچھ عورتیں بڑی کامیاب ہے، سنگل پیرنٹ ہے، شوہر مر چکا ہے، ڈائیورس ہے یا معذور ہے شوہر، عورت انڈیپینڈنٹ ہے، خود کما رہی ہے، جی، اس پہ قربانی واجب ہے؟ بڑی اچھی بات ہے آپ نے بات کی۔ سورہ ضحیٰ کو جب جب میں پڑھتا ہوں مجھے تو اسلام کی سب سے پہلی کاروباری شخصیت اماں خدیجہ الکبریٰ نظر آتی ہیں۔ بے شک، کیا ان بات کے ہے، مال مکہ نے کی سب اسلام سے کو امیر بڑا عورت، فائدہ دیا۔ کیا بات ہے، آج ہم نے یہ سبق اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو پڑھایا ہی نہیں ہے کہ وہ با پردہ رہ کر بھی کاروبار کر سکتی ہیں اماں خدیجہ الکبریٰ کی طرح۔ واہ، وہ بیوہ نہ ہو، اس کا شوہر معذور نہ ہو، ویسے بھی کوئی عورت کاروبار کرے تو یہ جائز ہے شریعت کے دائرے میں۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ بہر صورتین اس کا شوہر کما سکتا ہے یا نہیں کما سکتا، اس کا اپنا ذاتی پیسہ ہے، کاروبار کرتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں یا جو بھی کرتی ہیں، ذاتی پیسہ ہے، ذاتی پیسہ ہے، وہ صاحب نصاب ہیں، ان پر قربانی ایسے ہی واجب ہے جیسے ان پر نماز، روزہ اور حج واجب ہے، وہ قربانی اپنی کریں گی۔ اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ بھی بتا دوں، بیوی پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، شوہر پر بھی اور بیٹوں پر بھی، اور ہم ایک بکرا لا کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں، باقی سارے گنہگار ہوں گے۔ یعنی کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کا تعلق انفرادی ہے، جیسے آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے، میں نے اپنی نماز پڑھنی ہے، اپنا حج کرنا ہے آپ نے، میں نے اپنا حج کرنا ہے۔ اسی طرح ہر بندہ جو صاحب نصاب ہو، چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے، وہ اپنی اپنی قربانی کریں گے، بیٹی ہے یا بیٹا، یہاں تک کہ جوان اور بالغ اولاد اگر وہ بھی کما رہی ہے، انہوں نے شادی نہیں کی تو وہ اپنی قربانی الگ کریں گے، بیٹی الگ کرے گی۔ تو یہ ہر ایک بندے پر واجب ہے۔ اس کی شرائط میں سے یہ ہے، مسلمان ہونا چاہیے اور بالغ ہونا چاہیے، مقیم ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ بالغ کتنی عمر؟ 14 سال؟ نہیں، بالغ کا تعلق جو ہے وہ لڑکی کے ماہواری کا آ جانا صحیح، اور لڑکے کو احتلام کا ہو جانا، صحیح۔ یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آج کل بہت جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، 15 میں بھی ہو سکتے ہیں، 16 میں بھی ہو سکتے ہیں، ان کی شادیاں کرا دینی چاہیے۔ اچھا حضرت، قربانی کی جانور جب گراتے ہیں اور جب سلہ پھیرتے ہیں، کتنی رگیں کاٹنا جائز ہے؟ اور اس کے بعد کاٹنے کے بعد اکثر لوگ وہ چھری یوں ڈال کے کھڑی چھری مارتے ہیں، جس پہ جانور کو بڑی اذیت بھی ہوتی ہے، اور حرام مغز پہ چھری مارتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ کار بتا دیں کہ کتنی رگیں کاٹنا؟ جی نادر بھائی، بنیادی طور پر جو ہے وہ جانور کے اندر 4 رگیں ہوتی ہیں، حلقوم ہوتی ہے، مری ہوتی ہے اور دواجہ تین ہوتی ہیں۔ صحیح ہے۔ حلقوم سب سے بڑی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ دواجہ تین جو ہیں یہ سانس کی جو رگ ہوتی ہے اس کے آس پاس 2 رگیں ہوتی ہیں۔ ذبح کے اندر 3 رگوں کا کاٹا جائے یا پھر 4 رگوں میں سے ان کے اکثر حصے کو کاٹا جائے، اور یہ لبہ اور حلقوم کے درمیان چھری کو تیز چلایا جائے، اور چھری کو پہلے تیز کیا جائے، اور تیز کرنے کے بعد جب یہ رگیں کٹ جائیں تو جانور کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ کچھ میں اس میں ایڈ کرتا چلوں حضرت، یہ معزز خواتین و حضرات، چھری سلے کی سب سے تیز ہونی چاہیے، جانور کو اذیت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ بہت دفعہ یہ فرسٹ ہینڈ نالج مجھے ہے، میں نے خود دیکھا ہے، سلے کی چھری تھوڑا سا کاٹ کے اس کے بعد تیز کر رہے ہیں پھر کاٹ رہے ہیں۔ یہ عمل منع ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوسری چھری دو، دوسری چھری دو، دوسری دے رہے ہیں، پھر وہ یہ شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے 2 سیاہی والے مینڈے سیاہی میں چلتے، سیاہی میں چرتے، سیاہی میں دیکھتے، ان کو لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھری طلب فرمائی۔ آپ نے چھری کو یوں کیا
اور یوں کرنے کے بعد واپس دے دی. فرمایا اس کو پتھر پر تیز کر کے مجھے دیں. جانور کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے اسے خوب تیز کیا جائے. چھری کو درمیان میں روکنا نہیں چاہیے, اور جب رگیں کٹ جائیں اور ذبح اپنی حد کو پہنچ جائے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں. یوں چھریاں نہ ماریں, اس کی ٹانگوں پر چھریاں نہ ماریں, اور اس کے سر کو فوراً آگے پیچھے کر کے نیچے نہ رکھیں, بلکہ اس کی روح کو نکلنے دیں. جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جس طریقے سے بھی آپ کریں وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا حضرت, اکثر جانور بدک بھی جاتا ہے جی, کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا, جانور بدک گیا ہے بھائی, ٹھیک ہے, پاٹا ہے خاص طور پہ جو کٹا ہوتا ہے وہ بدک گیا ہے بھائی, وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. اب وہ سب کو مار بھی رہا ہے, گرا بھی رہا ہے, وہ نقصان بھی کر رہا ہے, کسی کی ٹانگ توڑ دی. ایسے موقع پہ گولی مار سکتے ہیں؟ ہاں, یہ آپ نے صحیح سوال کیا ہے. ذبح کی دو قسمیں ہیں, ایک ذبح اختیاری ہے اور ایک ذبح اضطراری ہے. جانور اگر بے قابو ہو جائے اور کوئی بھی اسے نہ پکڑ سکے تو اس کو گولی مار سکتے ہیں. جب گولی ماریں گے وہ گرے گا تو اس کے بعد فوراً جائیں گے, دیکھیں گے جان باقی ہے تو اس پر ذبح اختیاری کریں گے. لیکن یہ ذبح اضطراری اس جانور کے لیے جو انتہائی سرکش ہو جائے اور کسی کے قابو میں نہ آئے. اس پر تھوڑی سی آپ اجازت دیں. ہمارے عہد حاضر کے ایک بہت بڑے محدث علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ, وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تحقیق کی ہے کہ جب جانور کو گولی ماری جاتی ہے تو یہ گولی اتنے زور سے لگتی ہے کہ اس کے جسم کو پھاڑ کر آر پار ہوتی ہے اور خون نکلتا ہے, اور یہی معنی ہے تیز دھاری والے آلے کا. مگر یہ بہت کم ہوتا ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. خاص طور پہ یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ اناڑی کسائی بلاتے ہیں. اناڑی کسائی, جی, جب آپ پیسے بچاتے ہیں, لاکھوں کا جانور لا کر آپ اناڑی کسائی لے آتے ہیں, تو بھائی جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں, عید کی نماز, اس میں شرائط امامت مکمل ہونی چاہیے. تو جس سے عید کا جانور آپ ذبح کروا رہے ہیں اس کے اندر کسائی کی ساری شرائط پائی جانی چاہیے. بالکل پائی جانی چاہیے. ایک تو ہوتے ہیں برساتی, جی جی, جو سال میں ایک دفعہ اوزار پکڑتے ہیں. جی جی. ایک ہوتے ہیں پروفیشنل, وہ تو ملتے ہی نہیں, وہ نہیں ملتے. وہ تو آج تک کوئی بندہ یہ کلیم ہی نہیں کر سکتا اس کرے پہ کہ مجھے پروفیشنل ملا. وہ مل ہی نہیں رہا, وہ پتہ نہیں جا کہاں رہے ہیں. اچھا, جو کہتے ہیں ہمیں ماہر ملا ہے, ان کو سب سے زیادہ اناڑی ملا ہوتا ہے. وہ ماہر جو ہوتے ہیں وہ میری تحقیقات کے مطابق وہ جاتے ہیں کمبیلے, یا کوئی مسجد مدرسے کے کوئی 50 جانور ان کو ہائر کر لیتے ہیں تو وہ بلک کوانٹٹی میں جاتے ہیں, انڈیویجول وہ دکھتے نہیں دکھتے. پھر اس کے بعد آتی ہے تیسری کیٹیگری, یار یہ تو سبزی بیچ رہا تھا پچھلے ہفتے ہمارے, یہ کسائی چل رہا ہے. اب وہ یہ آ گیا اناڑی کہ پیٹھا پھاڑ دیا, اور مطلب اچھا حضرت اس کا بھی بتائیں, یہ پیٹھے کا اور قربانی کے بعد یہ جو جانور کا سر ہے, جی جی, یہ ولیعوذ باللہ یہ فٹ بال بنا ہوا ہوتا ہے, یہ وہاں پہ پھینکا ہوا ہوتا ہے, کچرا کنڈیوں پہ پھینکا ہوا ہوتا ہے, کوئی اسے اٹھا نہیں رہا ہوتا کیونکہ گوشت بڑا وافر مقدار میں, کوئی فقیر بھی لینے کو تیار نہیں ہوتا ہے. ایسا ہی میں خود ہر سال یہ نوٹس کرتا ہوں, سری نہیں چاہیے, نہیں لیتے سری. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی اٹھا کے نہیں لے کے گیا, وہ سر کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے. اس میں بتائیں کہ ایسے موقع پہ کیا کریں. بڑے مزے کی بات یہ ہے نادر بھائی, سر کی بے حرمتی وہ قوم کر رہی ہوتی ہے جو بقرہ عید گزرنے کے بعد ہوٹلوں پر جا کر آرڈر کر رہی ہوتی ہے, سری پائے چاہیے, یا یہ کہہ رہی ہوتی ہے ہمیں مغز دو. اصل بات یہ ہے کہ جب نعمت کی فراوانی آتی ہے تو اس کی ہم قدر نہیں کرتے. صحیح قرآن اور حدیث کا پیغام یہی ہے, نعمت فراوانی کے طور پر ہو تب اس کی قدر کریں, اور اگر وہ مقدار میں کم ہو تو تب قدر کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے عرض بھی کروں گا, گزارش بھی کروں گا, اور یہ کہوں گا کہ قربانی کے جانوروں کے سروں کی بے حرمتی نہ کریں. بالکل نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گلی محلوں کے اندر اس طرح چھوڑ کر تعفن بھی نہ پھیلائیں, کیونکہ اب جو آ رہا ہے وہ گرمی کے موسم میں آ رہا ہے, اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے, گندگی بھی بڑھتی ہے. تمام ہی آپ کے عمل میں آ رہا ہے کہ آپ اجڑی پھینک رہے ہو, آپ یہ پھینک رہے ہو, یہ کہیں نہ کہیں آپ کے عمل میں ساری چیزوں میں آ رہا ہے. یہ تو پھر پکڑائیے اس پہ. اچھا نادر بھائی, تھوڑا سا بڑے مزے کی بات بتاؤں. میں جب 2019 میں حج پہ گیا نا, الحمدللہ میرے پاس ساتھ تھے ایک اورنگی ٹاؤن کے شاہ صاحب. تو وہ جب یوم نار آیا تو یوم نار کے دن وہ باہر نکلے, اور پھر کیا نام ہے, ہم نے جا کے رمی جمرہ کیا, اس کے بعد بیت اللہ کی طرف آئے. تو راستے میں سڑکیں تو دکھ رہی تھیں نا, تو مجھے کہنے لگے وہ شاہ صاحب, مفتی صاحب,
لوگ کہتے ہیں سعودیہ میں سب کام جو ہوتے ہیں نا وہ اسلامی ہوتے ہیں، قربانی کے جانوروں کی اوجڑیاں جب تک روڈوں پہ نظر نہ آئیں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ یہ کیا سعودیہ ہے؟ آپ ہماری اورنگی ٹاؤن کو دیکھیں کہ ہر جگہ پر اوجڑی پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا آپ خیال کریں، اور جو چیزیں کھانے کی ہیں اب تو فریج وغیرہ آگے، اس کو رکھ لیں۔ وہی فقیر جو عید والے دن کہہ رہا ہے مجھے سر نہیں چاہیے، انشاءاللہ 10 دنوں کے بعد وہ آپ سے سر مانگے گا۔ واہ، اچھا قربانی ظاہر ہے جو کرتا ہے وہ اضافی بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا جب چاند دکھ جائے تو؟ جی اچھا سوال کیا آپ نے۔ تو یہ اگر کٹ جائے جی اور وہ کاٹ لے تو اس پہ کیا مطلب؟ یہ مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے کہ جس کا ارادہ ہو کہ اس نے قربانی کرنی ہے، وہ یکم ذی الحج سے لے کر اپنی قربانی کے جانور کے ذبح ہونے تک اپنے ناخن، بال، بغل کے اور زیر ناف اس کو صفا نہ کرے تاکہ اس کی حاجی کے ساتھ مشابہت ہو جائے اور اللہ پاک اس کو مزید ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب ضروری ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل ہے، کر لیا تو نمبر زیادہ مل جائیں گے، نہیں کیا تو بہرحال اچھا میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم عید کے قریب جیسے ابھی 2-4 دن میں نوجوان طبقہ آئے گا، وہ مفتی صاحب امام صاحب داڑھی بنائیں یا نہ بنائیں، اس کو کینچی لگائیں یا نہ لگائیں، قربانی کا بھی اہتمام ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ویسے بھی اس کو نہ لگایا کریں۔ یہ آپ نے بالکل ایک صحیح کر کے آپ نے ایک میسج دے دیا۔ اچھا حضرت، اچھا یہ سچی بات ہے، بالکل سچی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، یہ ہمارے پرانے محلے میں میں بھی باوضو بیٹھا ہوں، میں آپ کی سچی باتیں سننے کے لیے بالکل آپ یقین کریں، یہ پرانے محلے میں یہ ایک پڑوسی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، اس کا جانور بھاگ گیا۔ اچھا، جانور پکڑائی میں نہیں آیا، اندھیرا، لائٹ گئی ہوئی تھی، کوئی اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے لیفٹ گیا، رائٹ گیا، سیدھا گیا، پیچھے گیا ہے، فور کے چرنگی پہ مطلب کہاں سے راستہ نکل رہا ہے، اللہ والی گیا ہے یا سرجانی ٹاؤن گیا ہے یا نارتھ کراچی گیا ہے یا بابا موڑ گیا ہے، کہاں گیا ہے، یا پنجاب تشریف لے گیا ہے۔ جانور خیر لب لباب نہیں ملا، ٹھیک، گم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ ایک اور جانور لائے اور قربانی کر دی۔ ٹھیک ہے، سوال میرا یہ ہے کہ جس کو جانور ملا ہے، جی کسی کو تو ملا ہوگا، اب ظاہر ہے جانور پہ ظاہر ہے کوئی نہ واٹس اپ ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ جانور کی کوئی نمبر ہے کہ کسی کو پہنچایا جائے۔ وہ ایسی سچویشن میں وہ کیا کرے؟ جانور کو ذبح کر دے یا امانت کا کیا کرے؟ کیونکہ امانت تو ہے نا بہرحال کسی نہ کسی کی، اس کے پاس بالکل امانت میں خیانت کا معاملہ ہے، تو وہ کیا کرے جانور کو لے؟ ہاں بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ جانور کے پاس تو واٹس اپ ہے نہیں، لیکن آج کل سب کے پاس سوشل میڈیا ہے۔ اگر 4K چرنگی سے کسی کا جانور گم ہو جائے تو کسی کو مل جائے تو اس کی تصویر کھینچے، ویڈیو بنائے، تو یہ ہے جی، اس کو فیس بک پہ ڈالے۔ میں 2008-7 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت نہیں تھا یہ، اس وقت نہیں تھا، لیکن یہ اس میں یہ ہے کہ جو چیز گری پڑی آپ کو ملے یا گم شدہ چیز ملے، اس کے بارے میں ہے کہ گری پڑی ملے تو اس کو لقطہ کہتے ہیں، گم شدہ جانور، تو آپ اس کی تشہیر کریں کہ بھائی مجھے ایسا جانور ملا ہے یا ایسی چیز ملی ہے، تاکہ اس کا مالک آ جائے، اس کو واپس کریں۔ نہیں ملتا، ہاں نہیں ملتا تو یہ ہے کہ آپ اس کو صدقہ کر دیں، لیکن ہاں صدقہ کر دیں، بغیر ثواب کی نیت سے نہیں، اس مالک کی نیت سے، اس کی مالک کی نیت سے۔ جب وہ آئے گا، جب وہ مالک آئے گا تو آپ کو دینا پڑے گا، وہ صدقہ آپ کی طرف سے ہو گیا۔ اچھا ایک اور چیز بھی، صدقہ کر دیا، معزز خواتین و حضرات سنیں، بڑی بہترین بات ہے، آپ نے صدقہ کر دیا اور مالک آپ تک پہنچ گیا کہ آپ کے پاس تھا بچڑا، ہاں اب آپ کو اپنی جیب سے دینا پڑے گا، صدقہ آپ پہ۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل۔ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اگر اتنا غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، مجبور ترین ہے، تو وہ اس کو کھا بھی سکتا ہے اور بیچ کے، لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ مالک آئے گا تو اس کو بھرنا پڑے گا۔ کیا بات ہے، دونوں صورتوں میں کیا بات ہے۔ بلکہ وہ اختیار مصطفیٰ پہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت یاد آ رہی ہے ایک صحابی رسول سے، روزے کی حالت میں جی قریب چلا گیا، جی اس لیے ہم کہتے ہیں حضور کے پاس تشریف لائے کہ یہ ہو گیا ہے، تو حضور نے حکم دیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا ایک روزے میں یہ حال ہو گیا، 60 کیسے رکھوں؟ تو انہوں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو میں تو خود اپنے کھانے کے لیے محتاج ہوں، میں 60 کو کیسے کھلاؤں؟ بالکل ایسے تو حضور نے کہا اچھا پھر بیٹھو کچھ کرتے ہیں، تو کچھ صدقے کی کھجوریں آ گئیں، جی، مقتل آیا، ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ٹوکرا آیا، حضور نے کہا یہ جا کے صدقہ کر دو۔ ایسے ہی
تو صحابی رسول نے کہا کہ حضور مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے ایسے ہی, یہ آپ مجھے ہی صدقہ کر دیں. بالکل. تو حضور بہت مسکرائے اور حضور نے کہا یہ اختیار مصطفیٰ, بالکل, اور آپ کے یہ تیرے دندان لیے یہ مبارک ہے. نظر آئے. کیا بات ہے, کیا بات. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اذا تبسم اذا تکلم رؤیک النور, جب آپ مسکراتے تھے یا بات کرتے تھے تو نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا بے تھا. شک. اور حضرت جو آخری دندان کی بات ہے نا, تو یہ مسکرانے پہ نہیں آتی ہے. ہم مسکرانے میں تو ظاہر ادب پہ, حضور کہکا لگایا ہوگا یقیناً جو آخری دانت حضور کے نظر آ یہ آخری سے مراد یہ حصہ ہے, یوں کریں تو یہ حصہ ہے. حضور علیہ السلام کبھی بھی کہہ کے لگا کہ اپنی پوری زندگی میں کسی کتاب بھی نہیں ہے کہ آپ ہنسے ہوں. تبسم سب سے زیادہ حضور کا مکھڑا تبسم والا تھا. اور البتہ ضاحکہ کے لفظ آئے ہیں, تو میں اگر آپ کے پروگرام سے تھوڑا موضوع سے ہٹ کے, لیکن یہ فائدہ دے گا. 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 تبسم, آپ ایسا مسکرائیں کہ آواز پیدا نہ ہو. نمبر 2 ضاحک, اتنا آواز سے مسکرائیں کہ خود آپ کو سنائی دے. نمبر 3 قہقہ, اتنا زور سے ہنسیں کہ خود بھی سنائی دے اور ساتھ والے ساتھیوں کو بھی, اور بعض تو ایسا ہے کہ پورے محلے کے اندر وہ سنائی دیتی ہے. تو یہ تیسری قسم منع ہے, لوٹ پوٹ ہو کے ہنسنا. اچھا نادر بھائی, آپ کے سوال میں اب جس کا جانور گم ہوا ہے تو ظاہر ہے آپ نے اپنے سوال میں یہ بات کہہ دی ہے کہ دوسرا لا کے انہوں نے قربانی کر دیا. اب ایک اور بات ہے کہ یہ جانور اگر ان کو واپس مل جاتا ہے تب بھی ان کے لیے اس جانور کو رکھنا جائز نہیں ہے. اب انہوں نے صدقہ ہی کرنا ہے, کیونکہ یہ پہلے قربانی کے نام پہ لے کے آئے تھے. قربانی کے نام پہ لایا ہوا جانور وہ قربانی نہ کیا جائے یا وہ گم ہو جائے, قربانی کے دن گزرنے کے بعد اگر ملے گا تو اس کو صدقہ ہی کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ بھی ہے. لیکن جو دوسرا جانور لائیں وہ قربانی ان کی ہو گئی, وہ ہو گئی, قربانی ان کی ہو گئی. صحیح ہے. اور اگر صاحب استطاعت نہ ہو تو پھر شریعت اسلامیہ ان سے قربانی کی کا تقاضا نہیں کرتی. اچھا, پہلے دن ظاہر ہے افضل, جی بچے کو پتہ ہے پہلا دن جو قربانی کا ہوتا ہے وہ افضل ترین, افضل بعد نماز عید جی سب سے افضل قربانی ہے کہ آپ یہی کریں. جی. پھر اس کے بعد جیسے میں اس ترتیب میں ہوتا ہوں کہ میں اگلے دن اونٹ کی قربانی کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ, سیکنڈ ڈے اونٹ ہوتا ہے. ابھی حضرت آپ نے دیکھا ہوگا میرا ٹینٹ لگا ہوا ہے, تو وہ اللہ ریاکاری سے بتائے, بس یہ بات چلیے تو بتا دیں. ماشاء اللہ, یعنی آپ صحیح اس پہ عمل کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, ہم نے آپ کو کثرت عطا کی, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور نہر کریں. نہر اونٹ میں ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اونٹ, مینڈے, کٹا اور بچیا بچڑا, تاکہ تمام ہی, کٹا وہ جو بھینس کا شور ہوتا ہے, بھینس کا شور ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور اس دفعہ تو خیر میں پاٹا لایا ہوں, اچھا بھینس کا بیٹا, بھینس کا بیٹا, بھینس کا بیٹا, تو وہ لایا ہوں. تو وہ پسند بھی مجھے, بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ آپ بھینس کی قربانی کرتے ہیں. میں جی بہت شوق سے کھاتا بھی ہوں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل میرے حل ہو گئے اور ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھینس کی قربانی جائز ہے, ہاں, اور بے شک ایسی قربانی کے معاملات میں آتا ہے. جی. اور اچھا حضرت, سوال میرا یہ تھا کہ بقرعید کے چوتھے دن قربانی ہو رہی ہے, 5ویں دن قربانی ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟ قربانی کتنے دن تک ہے؟ قربانی صرف اور صرف 3 دن تک ہے. 3 دن تک. چوتھے یوم نار 3 دن ہے, 10, 11 اور 12. چوتھے دن قربانی نہیں ہے, الا یہ کہ ہمارے ملک کے اندر غیر مقلدین کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ کرتے ہیں تو ان کا اپنا مسئلہ ہے. فقہ حنفی میں 3 دن سے زیادہ قربانی نہیں ہے. اور اس میں جیسے کہ آپ نے خود ہی فرما دیا, پہلے دن افضل ہے. حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم نحر کے دن ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں اتنا مقبول نہیں ہے کہ جتنا وہ اپنے جانور کو اللہ کے لیے قربانی کے طور پر قربان کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, قربانی کے لیے ظاہر ہے اللہ کی رضا کو خوش کر رہا ہے. بالکل. اللہ کو کیا پہنچ رہا ہے؟ جی. نہ آپ کا گوشت پہنچ رہا ہے, نہ کلیجی پہنچ رہی ہے, نہ دل پہنچ رہا ہے, نہ پھیپھڑے پہنچ رہے ہیں, نہ پائے پہنچ رہے ہیں, نہ سری پہنچ رہی ہے. اللہ کو نیت پہنچ رہی ہے, اللہ عز و جل کو. جب انسان قربانی کرے تو سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ اونٹ, بکرا, دمبا, پاٹا, بچھیا, بچھڑا, بکرا, یا کیا ان میں سے کون سا جانور, اونٹ ہے, کون سا جانور افضل ہے کہ یار یہ والا ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پہلے یہ جو آپ نے گوشت کی بات کی, یہ اس بات پہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی
نہ ان کی قربانی کا گوشت اور نہ ان کی قربانی کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کو تقوی پہنچتا ہے جو اس کے لیے کرتا ہے۔ تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں تو پہلی قربانی کی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے، قابیل نے اور حابیل نے۔ حابیل کی قربانی، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، جی حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو اس نے یہ کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کو اس نے کہا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، ضرور میں تجھے جان سے مار دوں گا، قتل کی دھمکی دی گئی۔ تو نادر بھائی دیکھیے حابیل نے کتنا پیارا جواب دیا، قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ پرہیزگار اور متقی لوگوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے یہ بھی میں بتا دوں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارا بکرا، گائے، بھینس، دمبا، جو بھی آپ کہہ لیں، قربانی کے 3 اجناس کے اللہ پاک قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں نادر بھائی مجھے پتہ ہے میری قربانی قبول ہے یا نہیں، آپ کو پتہ ہے اگر وہ قربانی اللہ کے لیے تقوی کی بنیاد پر ہے تو میں آج آپ کے پروگرام سے یہ اپنی امت کے مسلمانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر تم نے اللہ کے لیے کیا ہے تو تمہاری قربانی قبول ہے اور اس پر سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کس جانور کی قربانی افضل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جانور کا فربہ ہونا، جانور کا خوبصورت ہونا، جانور کا عظیم ہونا، یہ سب اپنی جگہ، چھوٹے جانور کا اگر گوشت بڑے جانور کے 7 حصوں میں سے کسی حصے سے زیادہ ہے پھر افضل یہ ہے کہ چھوٹا جانور قربانی کیا جائے، اور اگر 7 حصوں میں اس کا گوشت تقسیم کیا جائے اور چھوٹے جانور کا گوشت کم بنتا ہے تو پھر بڑے جانور میں حصہ ڈالا جائے۔ یہ تو ان کے لیے تھا جو ایک قربانی کرتے ہیں، سمجھا نہیں؟ افضلیت کا معیار گوشت ہے، گوشت ہے فقہ حنفی کے اندر گوشت ہے، یعنی چھوٹا کہ جانور بکرے کے اندر ایک حصہ ہے، ایک ہی ہوتا ہے، 15 کلو گوشت ہے، ہاں، اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ حصہ ڈالیں جس گائے میں اس کا گوشت 20 کلو ہے، ہمارے نزدیک افضل فقہ حنفی میں وہ 20 کلو والا ہے، یعنی بڑے جانور میں حصہ ڈالیں۔ تو آپ اس طرح کریں کہ کوانٹٹی میں جس کے پاس کوانٹٹی زیادہ ہے گوشت کی وہ افضل ہے، وہ افضل ہے، یہ تو اس کے لیے جو ایک قربانی کر رہا ہے۔ اور جیسے ماشاءاللہ ہمارے نادر بھائی ہیں، یہ سنت ادا کریں، ایک مینڈے کی، دمبے کی بھی سنت ادا کریں، بکری کی بھی کریں، اونٹ کی بھی کریں اور گائے کی بھی کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجمی لوگ زیادہ گائے قربان کرتے ہیں، عربی لوگ زیادہ اونٹ قربان کرتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جو کیا تھا وہ 2 مینڈے آپ نے، خسی مینڈے جو ہیں وہ قربانی کیے تھے، اور اس کے بعد آپ نے یوں دعا مانگی تھی، اللہم ربنا تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، اے اللہ یہ 2 مینڈے میں نے تیرے نام پر قربان کیے ہیں یوم نحر کے دن، میری جانب سے، میری آل کی جانب سے اور میری امت کی جانب سے قبول فرما۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ فی کس چھوٹا جانور ہوگا یا بڑے میں ایک حصہ ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے پھر وہی بات آ جاتی ہے، اختیار دیا ہے کہ ایک دمبا جو ہے وہ پوری امت کی طرف سے کافی بھی ہے اور وافی بھی ہے۔ اچھا، قربانی کی گوشت کا تقسیم کرنے کا شرعی طریقہ تو یہ ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنا، لیکن لوگ اکثر مکس کر دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کتنا کہاں گیا، کتنا کہاں گیا، تو اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت کہ زیادہ اپنا رکھ لیتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اچھا، یہ اس پہ کیا گناہ تو نہیں ہے کہ 70% اپنا بچھڑا اندر فریج میں ڈال دیا، 30% بانٹ دیا؟ قربانی میں تو فرق نہیں آیا اس کا؟ نہیں، قربانی میں فرق نہیں آیا۔ یہ 3 طرح سے جو حصے کیے جاتے ہیں یہ علماء نے سہولت کے لیے کیے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ آپ سارا قربانی کا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پڑوس میں، دوست احباب میں، برادری میں اگر لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے اور انہیں گوشت کی ضرورت ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ حصے بنائیں اور ان تک گوشت پہنچائیں، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو اس سارے کے سارے کو آپ جو ہے وہ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پر ایک بات میں بتا دوں، اگر تھوڑا سا آپ مجھے اجازت دیں، نبی کریم علیہ السلام نے ایک کافر کو گرفتار کیا اور وہ قریب آ رہا تھا،
کپ کپی طاری ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا قریب آ جاؤ، میں اس کا بیٹا ہوں جو اپنے جانور کے گوشت کو دھوپ میں سکھا کر کھایا کرتی تھی. سیدہ آمنہ کی طرف اشارہ ہے سبحان اللہ. کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو عورت جانور کے گوشت کو دھوپ میں سکھا کر کھایا کرتی تھی. اس وقت کا فریج جو ہے یہ دھوپ تھی اور ہر زمانے کے اندر سکھا کے ابھی آج کے تو آپ سارا رکھ بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں. یہ آپ اپنی برادری اڑوس پڑوس اس اعتبار سے آپ کر لیں، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں ہے. اگر محلے کے اندر کسی کو ضرورت ہے آپ سارا خود بھی کھا جاتے ہیں پھر بھی گناہ نہیں. لیکن یہ شم کا فتویٰ لگ جائے گا کہ یار کتنا کنجوس ہے یار. ہاں یہ تو لگے گا، یہ تو محلے میں لگے گا، اس کے لیے تیار ہو جائیں. پھر یہ تو لگے گا، سمجھ رہے ہیں بات کو، بچڑا کاٹا اور سیدھا اندر. یہ بھی لگے گا. اور اگر آپ نے گوشت بھیج دیا اس کی ایک ایک بوٹی کو چیک کیا جائے گا، جیسے ایٹم بم بناتی ہیں نا دنیا میں لیبارٹریاں. نہیں بیچنے کا تو حکم ہی نہیں نہیں، چیک کیا جائے گا ایک ایک بوٹی کو کہ بھائی فلاں کے ہاں سے گوشت آیا ہے، ہڈیاں کتنی ہیں، چربی کتنی ہے. یہ بھی یہ بھی ہے. اچھا بیچنے پہ بھی اس مسئلے کو بتا دیں کہ اگر کھال بیچ دی یا کوئی چیز ہے اس کی کھال کو استعمال بھی کر سکتے ہیں کوئی اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، مشکیزہ بنا سکتے ہیں، مسلح بنا سکتے ہیں. لیکن آج کل یہ باتیں کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، مسلح بھی بہت ہو گئے ہیں. تو بیچ کے اس کے پیسے کو صدقہ کیا جائے گا. صدقہ کیا جائے، وہ استعمال نہیں کر سکتا. نہیں، وہ مالک جو ہے وہ خود استعمال نہیں کر سکتا. ایک اور چیز ہے، اگر آپ کسی کو قربانی کا گوشت دیتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کسی کو دے دیا، فقیر کو دیا، دوست احباب کسی کو، وہ اگر بیچنا چاہے تو وہ بیچ سکتا ہے. وہ بیچ سکتا ہے. یہ چلتا ہے حضرت. یہ بڑا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سوال بھی تھا حضرت، اس چیز کو سوال میں بھی لے لیں کہ لائن لگی ہوئی ہے فقیروں کی. جی جی. اب ہمیں پتہ ہے یار اس کے پاس آلریڈی اتنی تھیلی ہے، بالکل، اور یہ بیچے گا. اب ہمارے والد صاحب اکثر ہائپر ہو جاتے ہیں، نہیں ان کو نہیں دینا، کوئی مستحق کو دو. صحیح. کوئی جو مستحق ہے. اب اس نادر بھائی اس میں ایک تھوڑا سا میں گزارش کر دوں، اس پہ یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کس قربانی کا گوشت مانگنے کے لیے آپ کے گھر پہ کوئی آ جائے نا، کچھ نہ کچھ دے دیا کرے. بے شک ایسے ہی ہے. بس لوگوں کے احوال کی تحقیق، کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا. میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز میں تحقیق کریں. ہاں ذہن میں آتا ہے، صدقات واجبہ کی تحقیق کریں، اور صدقات واجبہ کے علاوہ جو چیز بھی ہے آپ سے کوئی مانگتا ہے تو دے دیا کریں. اللہ کو دینا پسند ہے. اچھا حضرت، قربانی کی عمر دیکھیں، پکا کھیرا ہو سکتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کھیرا، ایک ہوتی ہے پکا کھیرا، ایک ہوتی ہے 2 دانت نکال رہا ہے، ایک ہوتی ہے 2 دانت نکل گئے، ایک ہوتی ہے 3 دانت، ایک ہوتی ہے دانت ٹوٹ گیا، ایک دانت ہے، ایک ہوتی ہے 4 دانت، ایک ہوتی ہے 6 دانت. یہ بڑے بڑے ٹینٹ کے بڑے بڑے جانور 6 دانت 8 دانت کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں پھر وہ جتنا دانت بڑھتا جاتا ہے اتنا گوشت کی کوالٹی کم ہوتی جاتی ہے. ظاہر ہے یہ 8 دانت جو ٹینٹ والے جانور ہیں، عمر بڑھتی ہے، ہاں ان کی گوشت نہیں گلتے. ایک فقیر بھی بولتا ہے یار اس کا نہیں، 2 دانت والے کا دو مجھے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ دانتوں میں کیا ہے، قربانی کہاں تک جا سکتی ہے دانتوں میں؟ اور 1 دانت والے کی قربانی ہو جائے گی، پکے کھیرے کی ہو جائے گی قربانی؟ یہ بات بڑی اچھی بات ہے. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، جتنا بڈھا ہو جائے کوئی اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو. زندگی میں ہوتی ہے قدر. ٹینٹ میں کھڑا ہوا ہے میں نے بہت سارے ایسے بوڑھے ماں باپ دیکھے جو اپنی اولاد کی رائیں دیکھتے رہتے ہیں. اللہ. بہرحال یہ تو ایک بات تھی درد دل جو آپ کے سامنے رکھا. چھوٹے جانور میں 1 سال، یعنی بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ، ان میں 1 سال کمپلیٹ ہونا ضروری ہے. الا یہ کہ دمبا اور بھیڑ 6 ماہ کے فربا نظر آئیں اور 1 سال کے نظر آئیں تو اجازت ہے. اس کے علاوہ گائے کے 2 دانت مکمل ہونے چاہیے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے. کیونکہ کراچی کی جیسے شہر کے اندر یا بڑے بڑے شہروں میں ہمیں دانت سے ہی پتہ چلتا ہے. اونٹ کے 5 دانت مکمل ہونے چاہیے. یعنی اگر گائے میں 1 دانت ہے، 2 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے. چھوٹے جانور میں 1 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے. اونٹ میں 5 سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے. آگے دانت جتنے بھی ہوں، لیکن اتنا ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ جانور سنجیدہ ہو، خوبصورت ہو، فربا ہو، گوشت اس کا لذیذ ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آنڈو کی بجائے خسی جانور کو آپ قربانی کریں کیونکہ ان کا گوشت لذیذ ہوتا ہے. لیکن حضرت کوئی غلطی کر گیا دانتوں میں، کوئی ٹوٹا ہوا سنگ لے آیا، کہ جو کہ بعض اوقات ایسا معاملہ ہوا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے جانور میں لینے میں، پرچیزنگ میں غلطی ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس پہ وہ کسی ماہر عالم کو دکھائے.
اپنے محلے کے کسی ماہر عالم کو اور قصائی کو دکھائے. آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ تو جب اس میں وہ عمر کی حد پوری نہیں ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگا. تو وہ اب نہیں کر سکتا افورڈ، کیا کرے؟ اب یہ ہے کہ مجبوری کی صورت میں تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی اور پیسے بھی نہیں ہیں اس کے بعد، تو پھر اسی کو ذبح کرے. لیکن نادر بھائی منڈی جانے سے پہلے اپنے ساتھ ماہرین کو رکھنا بہت ضروری ہے. اور ماہرین سے مراد محلے کے یہ جو بچے ہوتے ہیں، آج کل بچے ماہرین ہیں. یہ نہیں یہ یہیں سے تو تباہی آ رہی ہے. اپنے ساتھ کسی قصائی کو لے کے جائیں. قصائی تو لفٹ ہی نہیں کراتا نا ان ٹائموں میں. حضرت یہ بچے ماہرین ہیں آج کی ڈیٹ میں. یہ بچے جتنا گھسے ہوئے نا بچڑوں میں، جی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نادر بھائی، بلکہ انہوں نے اپنی نیند بھی خراب کی ہوئی ہے، بچڑوں کو بھی نہیں آرام کرنے دیتے اور محلے والوں کو بھی آرام نہیں کرنے دیتے. ہاں یہ بھی ہے حضرت، یہ ٹیپ چل رہا ہے جی، ڈسکو چل رہا ہے، جانور مطلب روشنیاں اتنی کی ہوئی ہیں، جانور سو بھی نہیں پا رہا ہے، محفل لگا کے بیٹھے ہوئے، پارٹیاں چل رہی ہیں. یہ کیا ہے معاملہ؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. شریعت کہتی ہے کہ قربانی کے جانور کی خوب رکھوالی کریں، ان کی کیئر کریں، ان کی حفاظت کریں، خوب ان کو کھلائیں. ہمارے جو گلی محلے کے نوجوان طبقے ہیں، جانور ان کے آگے ہوتا ہے، یہ پیچھے ہوتے ہیں، اور پھر محمود آباد والے ناظم آباد میں ہوتے ہیں، اور ناظم آباد والے کرنگی میں ہوتے ہیں، اور کرنگی والے اورنگی میں ہوتے ہیں. تو خدا را اس چیز کو بند کیا جائے، جانور کو تھکایا نہ جائے. اگر حضرت کوئی جانور قربانی کے لیے لیا جی 5 لاکھ کا، جی، اور اس کے 7 لاکھ روپے لگ گئے، ٹھیک ہے، بیچ سکتے؟ نہیں بیچ سکتے. قربانی کی نیت سے لیا ہوا جانور پروفٹ مل رہا ہے اس میں؟ نہیں. جب آپ منڈی گئے، آپ نے نیت کی. سوال پھر سے سنیے گا. جی 7 لاکھ روپے لگے، جی، میں نے جانور بیچ دیا، جی اور 7 لاکھ کا لے آیا، جی، لے بھی 7 لاکھ کا آیا ہوں، جی، اب بتائیں. نہیں. قربانی کا جانور ایک مرتبہ آپ خرید لیتے ہیں تو دوبارہ فقہائے کرام اس کو بیچنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، الا یہ کہ کوئی اس کے اندر ایسا بڑا عیب ہو کہ جو قربانی کے معنی ہو، پھر تو کر سکتے ہیں. نہیں تو پھر وہ دوسرے کے لیے عیب چلا گیا، وہ بتا کے نہیں، نہیں پھر دیا اس تو کو پھر قربانی کے لیے نہیں بیچیں گے، اس کو ویسے بیچیں گے، کٹو میں بیچیں گے. جی جی بالکل ویسے لیکن بیچیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بیچ کے پروفٹ ڈال کے اور مارکیٹ میں چل رہا ہے. آپ کے نادرن بھائی پاس سے آج کل کے نوجوان طبقہ جانور خریدتے ہیں اور محلے میں لے جا کے ان کو بیچ رہے ہیں، اور یہ انتہائی ناجائز فعل ہے اور کبھی فعل ہے. اس کا کیا ہے کہ عام عوام پر اس کا بوجھ پڑ رہا ہے. اس سے حضور نے منع فرمایا ہے. آپ جائیں منڈی سے جانور خریدیں، پہلے طے کریں آپ کو کیسا جانور چاہیے، بس وہ قربانی کے لیے لے کے آ جائیں. اچھا، قربانی کی نیت زبان سے ادا کرنا کیا واجب ہے، یا دل میں ہی نیت کر لینا؟ ظاہر ہے وہ لایا ہے، اسے پتہ ہے قربانی کی نیت ہے. یہ آپ نے اچھا سوال کیا. ہمارے ہاں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں نیت کا جو اعتبار ہے وہ دل سے ہے. دل سے نیت کر لی، تعین کر لیا، خرید لیا، لے کے آگے، بس آپ کی نیت ہو گئی. اگر جانور لے لیا قربانی کا اور وہ قربانی کا جانور بیمار ہو گیا جی، اور ایسا سچویشن بن گئی کہ سلہ پھیرنا پڑے گا، جی، تو وہ قربانی کے حکم میں آئے گا؟ کیا ہوگا؟ اگر تو ایام نار ہیں، قربانی کے دن ہیں، نہیں ہے تو وہ قربانی کے حکم میں نہیں آئے گا. اب وہ نہیں افورڈ کر سکتا تو نہیں ہے اس پر قربانی. جانور خریدا اور قربانی سے پہلے مر گیا وہ، اب وہ دوبارہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور لا سکے، تو شریعت اس سے تقاضا نہیں کرتی ہے. شریعت صاحب نصاب سے تقاضا کرتی ہے. ہاں اگر صاحب نصاب ہے تو وہ دوسرا جانور لا سکتا ہے، بلکہ لائے. مفتی صاحب تشنگی ہے، یقین کریں باتیں اور بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم بھی وقت کے قیدی ہیں. بہت ضروری ہے وقت کی پاسداری کرنا. میں سمجھتا ہوں مزیداری تب ہے کہ تشنگی رہ جائے اور مزہ آنے لگے، اور لیکن ملاقاتوں کا سلسلہ بھی پھر باقی رہے. ملاقاتوں کا سلسلہ بھی باقی رہے. حضرت بہت بہت شکریہ. آپ کا قربانی کے مسائل یہ بہت سارے، یہ جو فروعی مسائل ہیں یہ بہت زیادہ سرچ لوگ کرتے ہیں، اور آج کی اس پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ سے بہت کچھ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا، ایجوکیٹ ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آپ ہماری دعوت پہ آئے، تشریف لائے، اور اللہ آپ کو مزید کامیابیاں دے، ترقیاں دے. اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے. اللہ آپ کو باعمل، آپ کی جو فیملی ہے ان کے اوپر آپ کا سایہ سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. آمین سب آمین. معزز خواتین و حضرات،
جانور کو جانور کہتے ہی یہ اسی لیے ہیں کہ وہ اپنا جان وار دیتا ہے۔ بقرہ عید پہ یہ دیکھیں آپ قربانی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ صاحب استطاعت ہیں تو آپ قربانی کر رہے ہیں، لیکن اس دن ہمارا دین شریعت بھوک بھی یاد کراتی ہے کہ ان جو بیچارے غریب ہیں ان کی بھوک یاد کرو اور ان تک یہ پہنچاؤ، فیسلٹی جو آپ گوشت کھا رہے ہو ان تک پہنچاؤ۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار آپ لوگوں کو دیں اور اپنی قربانی بھی سیدھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اجر لیں۔ یہی میرا میسیج ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کو یہیں اختتام کریں گے اس دعا، اس یقین، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اور عبدالقادر ہزاروی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔